ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 1 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو سکھایا ہے قرآن۔ خلق الانسان علمہ البیان، پیدا فرمایا انسان کامل کو نیز اسے قرآن کا بیان سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں اور آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ گنا ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان اسی نے بلند کیا اور میزان عدل قائم کی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے زمین کو پیدا کیا ہے مخلوق کے لیے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں گوناگوں پھل ہیں اور کھجوریں غلافوں والی۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور اناج بھی بھوسا والا اور خوشبودار پھول۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انس و جاں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انس و جاں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے رواں کیا ہے دونوں دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان آڑ ہے آپس میں گڑ مڑ نہیں ہوتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان سے موتی اور مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی زیر فرمان ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سورہ رحمان کا پہلا رکوع ہے
اور یہ سورہ مقدسہ مدنی ہے. اس کی 97 اس کے اندر جو 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا اپنے نام پاک سے فرمائی ہے. اس سورہ مقدسہ کو قرآن پاک کی زینت بھی قرار دیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ کے اندر ان تمام روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی، دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرما رہا ہے، جو کچھ عطا فرما دیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ قیامت میں، آخرت میں عطا فرمائے گا، ان سب کا اللہ نے ان میں تذکرہ فرمایا ہے. اور ہر مرتبہ جن و انسان کو یہ کہا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی یہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کے باوجود کہ اللہ نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں، پھر بھی کون سی ایسی چیز ہے کہ تم پھر بھی جھٹلاتے ہو اپنے رب کو اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ رحمان نے علم القرآن، سکھایا ہے قرآن. یہ رحمان جو ہے یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ اسی طریقے سے ہے جیسے اللہ کا نام ذاتی جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ کسی بندے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح یہ جو اللہ کا صفاتی نام ہے، ذاتی نہیں ہے تو صفاتی، لیکن کسی بندے پر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رحمان بھائی نے ایسا کہا، رحمان صاحب جو ہے فلاں جگہ چلے گئے، ہم عموماً استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ غلط ہے، ناجائز ہے. اس لیے کہ الرحمن کے معنی ہے وہ ذات جو اپنے آپ سے دے، یعنی بذات خود دینے والی ذات، بذات خود رحم فرمانے والا، اور اس میں اس کو کوئی غرض بھی نہ ہو، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی طمع کے وہ چیز عطا فرمائے، اس کو رحمان کہتے ہیں. اور یہ ذات صرف اللہ کی ہے، یعنی رحمان کا لفظ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ وہی رحمان ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ بے حد مہربان، کہ جو اس دنیا کے اندر ہر ایک کو دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو زیادہ دیتا ہے. نہ ماننے والوں کو یہاں زیادہ دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ کہ وہ رحمان ہے. اس کی رحمت عام ہے ہر ایک کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، نیکوں کے لیے، ہر ایک کے لیے عام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے. دنیا میں کیا ہے؟ رحمان، آخرت میں رحیم. یعنی دنیا کے اندر ہر ایک کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، آخرت میں ہر ایک کو نہیں ملیں گی، آخرت میں صرف اہل ایمان کو ملیں گی. تو وہ رحیم ہے. دنیا کے اندر ہم اللہ کے ان نیک بندوں کو رحیم تو کہہ سکتے ہیں کہ جو کسی مجبور کو، کسی پیاسے کو، کسی بھوکے کو دیکھتے ہیں تو اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں. کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس جو ہے لباس نہیں ہے تو اس کو لباس پہنا دیتے ہیں. اور جو لوگوں کو دیکھ کر، یعنی غریبوں کو دیکھ کر، کمزوروں کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر رحم کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ رحیم ہیں، کہ ان کے اندر رحیمی کی صفت ہے کہ وہ دیکھتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہو سکتا اور وہ ان کا خیال رکھتے ہیں. لیکن رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے. رحمان جو ہے وہ کس کو کہہ سکتے ہیں؟ صرف اللہ. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رحمان کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ہاں عبد الرحمان تو ہو سکتا ہے لیکن رحمان نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ یہ وہ رحمان ہے کہ جس کی رحمت جو ہے وہ بے حد ہے، بے حد و بے حساب ہے، جس کا کوئی اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا. اور یہ اس کی رحمانی ہی کا تقاضا ہے، اس کی رحمانیت ہی کا یہ تقاضا تھا کہ اس نے کیا کیا؟ قرآن کو سکھایا. یعنی یہ اس کی رحمانیت ہے، یہ اس کی بے حد مہربانی ہے کہ اس نے قرآن کو سکھایا ہے. اور کس کو سکھایا ہے؟ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. اب آپ اندازہ کریں کہ قرآن
سکھایا جا رہا ہے. یعنی پڑھنے والے کون ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ کے رہنے والے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ متعلم ہیں، اور معلم کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. استاد اللہ ہے، شاگرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اب آپ استاد اور شاگرد کے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاگرد جب کسی سے پڑھتا ہے تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا استاد کیسا ہے، اس کے استاد سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ شاگرد کیسا ہوگا. تو استاد پڑھانے والا، سکھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے. کیا سکھا رہا ہے جی؟ قرآن سکھا رہا ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دی، اسماء کلھا، سارے نام. اور اپنے حبیب علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ اسماء صرف نہیں سکھایا بلکہ قرآن سکھا دیا. کیا ہے جو قرآن؟ کیا ہے؟ ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور وموعظۃ للمتقین ہے، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سرچشمہ ہے. تو یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے سکھایا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سیکھا. یہ اس کی کیا ہے؟ مہربانی ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسی قرآن کو کیا کیا؟ انسانوں کو دیا. اور اللہ نے اس کا تذکرہ کیوں فرمایا کہ یہ قرآن سکھایا؟ یعنی سب سے پہلے، انسان کی تخلیق سے پہلے بھی نعمت قرآن کا ذکر کیوں کیا؟ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت دکھانے والی کتاب ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ہدایت کا انتظام کیا ہے، ایسے نہیں بھیج دیا. اللہ نے کیا کیا ہے؟ انسان کی تخلیق سے پہلے، اس کو پیدا کرنے سے پہلے کیا کیا؟ اس کی تعلیم کا انتظام فرمایا. تو اللہ نے قرآن عطا فرمایا. یہ کیوں عطا فرمایا؟ کہ تاکہ اس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی گزار سکے، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکے. کیونکہ وہ دنیا کے اندر جو فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو وہ اسی کتاب کے ذریعے سے کر سکتا ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اسی کتاب میں منحصر ہے. اسی کتاب کے اندر جو ہے اس کی آخرت کی کامیابی بھی لکھی ہے کہ اگر اس پر عمل کرے گا تو آخرت میں بھی کامیابی پائے گا. اور یہی وہ کتاب ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں بتایا کہ اس کو جب آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا گیا تو سارے لرزنے لگے، اور انہوں نے قبول نہیں کیا. کہا کہ مولا ہمیں بس جیسے ہیں ہمیں ایسے ہی رہنے دیں، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے. یہ انسان تھا کہ جس نے اس امانت کو اٹھایا. تو فرمایا کہ یہ اللہ ہے جو بے حد مہربان ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے قرآن عطا فرمایا. اور یہ اس کے خالق ہونے کا بھی تقاضا تھا، صرف اس کے رحمان ہونے کا تقاضا نہیں، بلکہ رحمان ہونے کے ساتھ اس کے خالق ہونے کا تقاضا بھی یہ تھا کہ انسان کو راہ ہدایت دیتا، سکھاتا. اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ علینا للہدا، یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم ان کو ہدایت دیں. یعنی انسان کی ہدایت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے کہ اس کو ہدایت پر کی راہ دکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ نے ہدایت کی راہ میں دکھا دی. فرمایا کہ رحمان نے اپنے حبیب کو سکھایا قرآن، پیدا فرمایا انسان کامل کو، یعنی اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نیز اسے قرآن کا بیان بھی سکھایا. صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اسے قرآن کا بیان بھی سکھایا. یعنی قرآن کی تشریحات، توضیحات سے بھی اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو ہے منور فرمایا ہے، بتایا ہے کہ قرآن کے یہ الفاظ، قرآن کی فلاں آیت، قرآن کا فلاں لفظ، اس کے کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے. یہ سارا کچھ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. ایک شخص جب قانون بناتا ہے، لکھتا ہے، اور پھر لوگ اس کی تشریح و تفسیر کرتے ہیں، تو جب اس کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ نہیں اس سے یہ مراد ہے، دوسرا کہتا ہے اس سے یہ مراد ہے، تو بالآخر کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ قانون بنانے والے کے پاس لے جایا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس سے آپ نے کیا مراد لیا. جو فیصلہ وہ سنائے وہ حتمی اور آخری ہوتا ہے. وہی فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ حتمی اور آخری ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے قانون بنایا. اسی طرح
اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل کی اور اس کے مفاہیم، اس کا مقصد، اس کے مطالب کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ مطلب ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اس حکم کا یہ مطلب ہے، یہ سارا کچھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، جس سے واضح ہوا کہ صرف کتاب اللہ کافی نہیں ہے انسان کے لیے، بلکہ کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یعنی آپ کا بیان جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، آپ نے جو تشریح کی ہے، آپ نے جو توضیح فرمائی ہے، جو اس آیت کا مطلب بیان کیا ہے، وہ حتمی ہے۔ اپنی طرف سے آپ چاہیں کچھ بھی کہہ دیں، وہ کیا ہے؟ وہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ حتمی بات وہ ہوگی جو مطلب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ فرمایا کہ سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، کہ یہ جو سورج اور یہ چاند ہم دیکھتے ہیں کہ خاص وقت پر طلوع ہوتے ہیں، خاص وقت پر غروب ہو جاتے ہیں، ان کا آنا جانا، فرمایا کہ یہ ایک حساب سے ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ خود بخود آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کا اللہ نے ایک حساب رکھا ہے، اور وہی حساب تو ہے جس وجہ سے ہم دنوں کو گنتے ہیں اور مہینے بنتے ہیں اور پھر سال بنتے ہیں اور پھر ہم اس سے اندازہ لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سارا ایک سسٹمیٹک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ نظام ایسے نہیں چل رہا، اللہ نے اس کا ایک حساب رکھا ہے، ہر شے کا ایک حساب ہے، ایک اندازہ ہے، وہ اسی حساب کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اور آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ کناں ہیں۔ فرمایا کہ ستارے اور درخت بھی اسی کو سجدہ کناں ہیں، سجدہ کیے ہوئے۔ نجم کے معنی علماء نے نباتات بھی لکھی، یعنی جو سبزیاں ہیں، یہ جو دیگر اشیاء ہیں، یہ ساری بھی کیا ہیں؟ یہ اللہ کے حکم کی پابند ہیں، درخت بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ انسان عجیب ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اتنے بڑے بڑے اس کائنات کے اندر رہنے والے کرے، یعنی سورج کو آپ دیکھیں، چاند کو دیکھیں، یہ جب اللہ کی تابعداری کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، کہ حساب سے چل رہے ہیں، تو یہ انسان کیسا نافرمان ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم نہیں کرتا، یہ اپنی گردن کو اس کے سامنے جھکاتا نہیں، یہ کیسا انسان ہے؟ تو فرمایا کہ ہر شے اس کو سجدہ کناں ہے، اور آسمان اسی نے بلند کیا اور میزان عدل قائم کی۔ آسمان کو بھی بلند کرنے والی ذات اسی کی ہے، اسی نے میزان عدل کو قائم کیا۔ یعنی آپ آسمان کو دیکھیں، کہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے، کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے، کہیں پر کوئی کمی نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ اس نے ہر شے کو ایک میزان کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ قائم کیا ہے، پیدا کیا ہے، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ یعنی یہ سارا نظام عدل پر قائم ہے، انصاف پر مبنی ہے۔ فرمایا کہ یہ اسی لیے ہے تاکہ تم بھی عدل و انصاف سے کام لو۔ اے انسان، تجھ پر بھی یہ لازم ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے ہر شے کو متوازن بنایا ہے، ایک مناسب کیفیت کے ساتھ بنایا ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ اس کو قائم رکھا ہے، تو تم بھی دنیا کے اندر عدل و انصاف پر قائم رہو، اپنے معاملات میں، اپنے کاروباری زندگی میں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ عدل و انصاف سے جب انسان ہٹ جاتا ہے، دیانت سے جب قدم ہٹا لیتا ہے، تو وہ ایسے گڑھے میں پھنس جاتا ہے کہ جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیانتداری کا حکم دیا کہ دیانت سے، عدل و انصاف سے کام لیا جائے، اس لیے کہ جب انسان عدل و انصاف سے ہٹ جاتا ہے تو وہ ایسے راستے پر جا پڑتا ہے کہ جہاں سے نکل سکتا ہی نہیں، یعنی اس کا نکلنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ، اور تول کو کم نہ کرو۔ اللہ نے منع فرمایا کہ یعنی جو چیز آپ معاملہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ تول کر دے رہے ہیں یا بغیر تولے دے رہے ہیں، تو اس میں کمی زیادتی جائز نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی چیز اس کو دینی چاہیے اتنی دو، اس میں ڈنڈی نہ مارو، اس کے اندر کمی نہ کرو، دوسرے کا حق نہ کھاؤ، اس لیے کہ دوسرے کا حق کھاؤ گے تو پھر تمہارا حق بھی کھایا جائے گا، تم کسی پر ظلم کرو گے تو تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو لہٰذا عدل و انصاف کے ساتھ فرمایا کام کرو۔ اور اس نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے۔ فرمایا کہ یہ ساری کائنات جو ہے اللہ نے مخلوق کے لیے بنائی۔ مخلوق میں صرف انسان نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، ساری مخلوقات کے لیے اللہ نے اس کائنات کو، اس زمین کو ہر ایک کے لیے بنایا، اور ہر ایک کے لیے اس کے اندر ساری چیزوں کو مہیا فرما دیا۔
یعنی جتنی چیزوں کو اللہ نے اس کائنات کے اندر زمین پر پیدا کیا ہے ان کی مناسب چیزیں، غذائیں، ان کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے وہ ساری اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھ دی۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو انسان کو اس مٹی سے بنایا ہے، تو اس کے تمام اجزاء اس مٹی کے اندر شامل ہیں، یعنی جو چیزیں اس مٹی کے اندر ہیں، جن سے مٹی بنائی گئی ہے وہی انسان کے جسم کے اندر ہے۔ جتنی بھی چیزیں یعنی جن سے مٹی بنتی ہے انہی سے کیا کیا اللہ نے انسان کو بنایا، وہ انسان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، کسی میں کوئی چیز کم ہے، کسی میں کوئی زیادہ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جسمانی ہر ایک کی حالت الگ ہے، جب کسی کا بلڈ پریشر چیک کیا جائے تو کسی کا کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا، تو اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر یہ اجزاء موجود ہیں جو اللہ نے مٹی میں پیدا کی ہیں، وہ سارے انسانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ اس میں گوناگون پھل ہیں اور کھجوریں غلافوں والی، یعنی وہ کیسا خالق ہے کہ جس میں اس کے اندر طرح طرح کے پھل پیدا کیے ہیں، کھجوریں بنائی ہیں اور کیا کیا ہے غلافوں والی ہیں۔ یعنی آپ اس کا نظام دیکھیں کہ اس نے جو چیز بھی بنائی ہے، جو بھی پھل بنایا ہے، جو بھی آپ کے لیے شے پیدا کی ہے، اس کو کتنے اہتمام کے ساتھ رکھا ہے، اس کی پیکنگ کو آپ کو دیکھیں۔ کھجور بنائی، اس کی پیکنگ کیسے کی، یعنی اس کی کیسے حفاظت کی، کیسے اس کو بچایا کہ کوئی مچھر کوئی دوسری چیز اس پر نہ لگ جائے اور اس کو نقصان نہ دے، اس کو انسان کھائے تو اس کو نقصان نہ پہنچے، اس کا پروٹیکشن کا جتنا بھی انتظام ہے وہ اللہ نے اس کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک جو ہے سیب ہے، ایک اخروٹ ہے، ایک جو ہے نارنگی ہے، آپ اس کو دیکھیں، یعنی سارے سب چیزوں کو دیکھیں، آپ چھلکا دیکھیں کہ اس چھلکے کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور کیسے انتظام کیا ہے کہ اس کو محفوظ رکھا جائے۔ کیوں محفوظ رکھا جائے؟ کہ اس کو انسان کھائے گا، اور انسان جب کھائے تو وہ ہر شے سے یعنی ہر نقصان سے بچ جائے، محفوظ رہے۔ تو وہ ایسا اللہ ہے، وہ ایسا خالق ہے کہ اس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز میں بنایا ہے، اتنی بہترین اس کی پیکنگ کی ہے کہ جو انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ فرمایا اور اناج بھی بھوسے والا اور خوشبودار پھول، اللہ تعالیٰ نے اناج بھی بنایا، اسی سے پھر بھوسا بھی بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے خوشبودار پھول بھی بنائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر شے رکھی ہے، یعنی جب انسان کی جیسی طبیعت چاہے ویسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کی۔ کبھی انسان چاہتا ہے کہ اس کو خوشبو ملے، اللہ تعالیٰ نے خوشبودار پھول بھی بنائے ہیں کہ وہ خوشبو سے جو ہے لطف اندوز ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ پھول بھی مہیا کر دیے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا یہ دیکھو ہماری نعمتیں کہ ہم نے تمہارے لیے اس پوری کائنات کو بچھا دیا، طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے، کھجوریں اور طرح طرح کے میوے اور طرح طرح کی چیزوں کو پیدا کر دیا، ان کی حفاظت کا ہم نے انتظام کر دیا، اور اناج بھی تمہارے لیے مہیا کر دیا، خوشبوئیں بھی تمہارے لیے مہیا کر دیں۔ یہ سب کچھ پیدا کرنے کے باوجود تمہیں حاصل بھی ہیں، تم ان سے استفادہ بھی کر رہے ہو، پھر بھی تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، کیسے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا مقام ہے کہ جہاں پر انسانوں اور جنوں کے ساتھ یعنی ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، دونوں کا یعنی اس صورت میں جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی مخاطب اللہ تعالیٰ ہے، اور فرمایا کہ اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، یا آپ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی، اور پھر جب یہ آیت پڑھی گئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم لوگ جو ہے یعنی وہ جواب نہیں دے رہے کہ جنوں نے جو تم سے بہتر جواب دیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جب جنات نے یہ سنا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کہنے لگے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے، تیری کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کو ہم جھٹلانے والے ہیں، ہم تو تیری حمد اور ثنا کرتے ہیں، یعنی ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ جب یہ کہا جائے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے کہ مولا ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں، انکار نہیں کرتے، ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔
اور تیری حمد اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں کہ تو نے ان نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ تو فرمایا کہ ان جنوں نے جب قرآن کو سنا، جب یہ سنا، تو انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ مولا ہم تیری نعمتوں کا جھٹلانے والے، ہم تیری نعمتوں کو نہیں ہیں، ہم تو تیری تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ رب ایسا ہے کہ پیدا فرمائے انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند۔ انسان کی اصل حقیقت کو بیان کی اللہ تعالیٰ کہ انسان ہے کیا چیز، اس کی کیا حقیقت ہے، جو آج اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو کیا کیا ہے، بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند۔ یعنی یہاں مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو مٹی سے بنایا، تو وہ ایک ٹھیکری کی شکل بنی، پھر اسی طریقے سے مختلف یعنی مدارج سے گزارتے ہوئے اس کو یعنی ایک انسانی شکل عطا فرما دی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی ہماری ایک اصل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے، بغیر ماں باپ کے مٹی سے بنا دیے۔ تو فرمایا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے کہ اس کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی مانند جو ہے تھی، اس سے پیدا کیا گیا، اور اسی طرح پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ جان کیا ہے، کہا کہ یہ جنات کی اصل ہے، یعنی انسانوں کی ابتدا کس سے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے، اور جنوں کی ابتدا کس سے ہوئی، جان سے ہوئی۔ یہ ابلیس کو کہتے ہیں، یعنی ابلیس جو ہے اس کو کس سے بنایا گیا ہے، خالص آگ کے شعلے سے، یعنی وہ آگ جس کے اندر دھواں نہ ہو اس کو کہتے ہیں مارج۔ اس آگ سے بنایا گیا کہ جس میں آگ کا شعلہ نہیں تھا، جس میں دھواں نہیں تھا، خالص شعلے تھے آگ کے، دھواں نہیں تھا۔ اس آگ سے جو ہے شیطان کو، جنات کو بنایا گیا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنوں کا ذکر کیا اس سے مراد انسان ہی ہے، انسانوں کے دو گروہ ہیں، یعنی ایک گروہ تو وہ ہے جو متحمل مزاج ہے، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو فوراً جو غصے میں آ جاتا ہے۔ ایسا کرنے والا، ایسا کہنے والا دراصل قرآن کی تشریح نہیں کر رہا، وہ قرآن کی تحریف کر رہا ہے۔ قرآن نے واضح فرمایا اور تثنیہ کا صیغہ یعنی دو کے لیے استعمال کیا، یعنی اس کا مقصد یہ کہ انسان ایک الگ مخلوق ہے اور جنات الگ پوری مخلوق ہیں، جن کو اللہ نے کس سے کیا ہے، آگ سے پیدا کیا۔ انسان کو مٹی سے بنایا ہے، جنات کو آگ سے بنایا ہے۔ فرمایا پس اے انس و جان، اے انسانوں اور اے جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ اللہ تو وہ ہے، دونوں مشرقوں کا رب بھی وہی ہے۔ دونوں مشرق کون سے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ گرمی میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، سردیوں میں وہاں سے طلوع نہیں ہوتا۔ سردیوں میں طلوع ہونے کا مقام الگ ہوتا ہے اور گرمیوں میں طلوع ہونے کا مقام الگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غروب ہونے کا مقام بھی گرمیوں میں الگ اور سردیوں میں الگ ہوا کرتا ہے، بلکہ روزانہ طلوع اور غروب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، الگ الگ مقام پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ گرمیوں کے اندر روزانہ کیا ہوتا ہے، ایک ایک منٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کا مقام بدل جاتا ہے، روزانہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہی رب ہے، مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ وہ مشارق کا بھی رب ہے، وہ مغارب کا بھی رب ہے، یعنی ساری مشرقوں کا اور ساری مغربوں کا بھی رب ہے۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ اس نے رواں کیا ہے دونوں دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں، یعنی اس کی قدرت کو تم دیکھو کہ اس نے پانی دونوں رواں کیے ہیں، آپس میں مل بھی رہے ہیں، ان کے درمیان آڑے آپس میں گڑمڑ نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ دونوں پانی اکٹھے چل رہے ہیں، یہ میٹھا ہے، یہ کھاری ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ مکس نہیں ہوتے۔ جو لوگ سمندر کا تجربہ رکھتے ہیں اور سمندری جو ہے انہوں نے سفر کیے ہیں اور جو اس سے منسلک ہیں، انہوں نے اپنے بڑے تجربات بیان کیے کہ کھاری پانی کے بالکل بیچ میں میٹھا پانی موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ پانی وہی پانی ہے، لیکن اس پانی کے ساتھ ہم نے ایک ایسی آڑ رکھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، وہ مکس نہیں ہوتا ہے۔ میٹھا پانی اسی کے درمیان ہے، آپ اس کو پی رہے تو وہ میٹھا ہے، اور اس کے ارد گرد سارا جو وہ کھاری ہے، وہ سارا پانی کھاری ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ملتا نہیں، فرمایا کہ یہ اس رب کی قدرت ہے۔ پس اے جنوں اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نکلتے ہیں ان سے موتی اور مرجان۔ موتی مرجان بھی جو ہے مختلف اس کی تعریف کی ہے علماء نے
کہ لؤلؤ بھی جو ہیں، بعض نے کہا کہ لؤلؤ جو ہوتے ہیں وہ بڑے موتی ہوتے ہیں اور مرجان جو ہے چھوٹے موتی کو کہتے ہیں، اور بعض نے اس کا برعکس کہا، یعنی لؤلؤ جو ہیں وہ چھوٹا موتی ہوتا ہے اور مرجان جو ہے بڑا موتی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی سے نکلتے ہیں موتی، انہی دریاؤں سے، ان سمندروں سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، یعنی وہ کیسے قیمتی موتی ہوتے ہیں کہ جن سے ہم زیب و زینت حاصل کرتے ہیں، جن سے اتنی دولت حاصل کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ رب ہے جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا، بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اسی کے زیر فرمان ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں۔ یعنی سمندر میں آپ دیکھیں جو بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو ان کے موافق نہ بناتا، یا اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں نہ بناتا کہ جو سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر چل سکیں، تو کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ اس سمندر پر چلا جا سکتا تھا؟ نہیں چل سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں تخلیق کی تو اس کے اوپر چلنے کے قابل ہوئی نا، کہ یعنی ہم اس کے اوپر جو ہے لکڑی رکھیں گے، فلان چیز کریں گے تو وہ تیرے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بناتا ہی نہ، ان کو اس دنیا کے اندر تخلیق ہی نہ کرتا کہ جو اس کے اوپر تیر سکتی، تو کیا اس سمندر کے اوپر ہم چل سکتے تھے؟ نہیں چل سکتے تھے۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے اندر جو طغیانی ہے، اس کی طغیانی سے بچانا، اس کی موجوں سے محفوظ رکھنا، اس کے لیے سازگار ایک ماحول پیدا کر دینا، یہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ فرمایا کہ یہ وہ رب ہے۔ پس اے جنوں اور اے انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ناشکری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا